پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ سیکھا، اب آپ ستاروں کو اس طرح نہیں دیکھتے، اب آپ درخت کو اس طرح نہیں دیکھتے، آپ کو ایک ایسی چیز نظر آنی شروع ہو جاتی ہے جو پہلے نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہی تدبر کا کمال ہے۔ قرآن نے ان عام چیزوں کو ایک روحانی شکل دے دی۔ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کے پاس سے ایک درخت گزرا ہے، اوکے درخت گزرا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اب رات کو ڈرائیو کر رہے ہیں، اوپر چاند پہ ستارے ہیں اور چاند اور ستارے ہیں اوپر، اوکے چاند اور ستارے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے والے کے لیے وہ چاند ستارے بھی خطبہ بن گئے۔ الرحمن علم القرآن۔ قرآن کو سمجھنے کا ایک نیا انداز، جہاں آپ آیت کے الفاظ سے لے کر اس کے معنی، تدبر اور گہرائی تک سفر کرتے ہیں، اور قرآن سے تعلق آپ کا اپنی مطابق اور مستقل رہتا ہے۔ مختصر اور واضح تشریح جس سے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ کسی بھی آیت کے بارے میں سیدھا سوال کیجیے اور استاد نعمان کے ساتھ قرآن کو مختلف زبانوں میں گہرائی کے ساتھ سمجھیے۔ تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کریں revealed.bayinatv.com۔ یہ جو اس سے بھی اگلی آیت ہے نا، والسماء رفعها ووضع المیزان، رفعها ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ لفظی ترجمہ کریں تو آسمان کو اس نے اٹھایا، رائٹ؟ مقصد اٹھانا نہیں ہے یہاں پر، مقصد اصل میں یہ ہے کہ آسمان تم سے کہیں اونچی مخلوق ہے، تم بہت نیچی مخلوق ہو اور آسمان تم سے کہیں اور کئی آسمان ہیں، اور کئی آسمان ہیں، اور یعنی کہ تم سے بہت اعلیٰ مخلوق ہے، تم کچھ بھی نہیں ہو آسمان کے سامنے، اور اس نے اس آسمان میں جو تم سے کہیں اعلیٰ ہے، اور اعلیٰ کا لفظ جو انسان کے لیے استعمال ہوا نا، تو جو اعلیٰ درجے کا ہو اس میں ایروگنس زیادہ ہوتی ہے، اس میں پاور زیادہ ہوتی ہے، اس میں انا زیادہ ہوتی ہے، اور تعالیٰ کہتے ہیں اس آسمان میں انا کا حق زیادہ ہے تم سے، لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک میزان کے تحت اس کو قید کر دیا، وضع المیزان، اس کا بھی ایک پورا سسٹم ہے، وہ کہیں ادھر سے ادھر نہیں ہٹتا، ستارے جہاں ہونے ہیں وہاں ہونے ہیں، ان کی موومنٹ جہاں ہونی ہے وہاں ہونی ہے، اور ہر چیز ایک بیلنس میں بنائی ہے، کون سا بڑا کون سا چھوٹا، رائٹ؟ اور جو مجھے سب سے پیاری بات ان آیات میں لگتی ہے کہ ان آسمانی حقائق کے بعد الشمس والقمر والنجم والشجر والسماء رفع ووضع المیزان، اس سب کا خلاصہ المیزان میں ہے۔ اصل میں سب کا خلاصہ میزان میں ہر چیز کا برابر، ہر چیز کا صحیح وزن اور اس کی صحیح پروپورشن، اس کا ذکر ہے، رائٹ؟ تو تمام کائنات میں ایک پروپورشن ہے، ایک سکیل ہے، حسبان بھی اسی کا ذکر ہے، یا سجدان بھی اسی کے اندر آتے ہیں، تو اس کا خلاصہ نکال کر، اور پھر یہاں تک بات اپنی انتہا کو پہنچ جاتی، لیکن مقصد خود ہی بیان کر دیا، اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم میزان میں ادھر ادھر ہیرا پھیری مت کرو۔ یعنی ہم آسمان کو دیکھ رہے ہیں، کوئی دکاندار ہے وہ آسمان کو دیکھ رہا ہے، اور تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ آسمان کو دیکھا، اچھا آپ ترازو میں ذرا گڑبڑ مت کرنا، یعنی کیونکہ میں نے یہ قواعد آسمان میں برقرار رکھے ہیں، وہی سب سے بڑی دلیل ہے، وہی سب سے بڑی علت ہے کہ تم اس کو زمین میں برقرار رکھو، کیونکہ تمہیں آسمانی ہدایت دی جا رہی ہے، اور آسمان اس قسم کی ہدایت پہلے سے ہی اپلائی کرتے ہیں، اب تمہیں اپلائی کرنی ہے، اللہ تطغوا فی المیزان۔ اور اس میزان کو اتنا ایمفیسائز کیا کیونکہ مضمون نہیں تھا، مضمون خلق تھی، اور اس کے بعد بھی آگے خلق کی کہیں مضمون آ رہا ہے، والسماء رفعها ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا فی الميزان۔ المیزان، پھر اس کے بعد دوبارہ زمین پر ہی مخلوق پر دوبارہ آ گیا، والارض وضعها للانام فيها فاکهة والنخل ذو الحب والریحان، رائٹ؟ سو وہ تمام مضامین چھوڑ کر بیچ میں ایک اس کو استئناف کہتے ہیں نا، اور اعتراض کہتے ہیں، یعنی ایک مضمون نیا لے آئے بیچ میں، میزان کا مضمون، کیونکہ اگر ہم میزان کے مضمون کو نکال دیں تو کیا بچے گا؟ پہلے آسمان کی بات، سورج چاند کی بات، پھر ستاروں کی بات، درخت کی بات، پھر اس کے بعد تمام آسمان کی بات، پھر اس کے بعد زمین کی بات، لاجیکل ہے آسمان اور پھر زمین، رائٹ؟ اور پھر اس کے اوپر جو باقی مخلوقات ہیں، والارض وضعها للانام، پھر تمام رزق کی بات، فیہا فاکہہ ونخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان۔ بیچ میں جو ایک سبجیکٹ نہیں جڑتا اور لگتا ہے نہیں جڑتا، وہ کیا ہے؟ میزان والا مضمون۔
اور یہ میزان والا مضمون جو ہے یہی وہی فارمولا جو میں نے پہلے بتایا تھا نا، احکمت آیاتہ، ایسی چیز یہاں جوڑی گئی ہے جو ہمیں نہیں، ہمارے ذہن میں نہ آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص لا کر یہاں پر جوڑی ہے۔ وہ یہ کہ قرآن کے پیغامات میں سے، اس کے بنیادی پیغامات میں سے کیا ہے؟ آپ نے انصاف قائم کرنا ہے، اور یہ انصاف ایک کائناتی نظام ہے۔ کائنات انصاف کی بنیاد پر چل رہی ہے، میزان کی بنیاد پر چل رہی ہے، اسکیل کی بنیاد پر چل رہی ہے، اور آپ اس میں گڑبڑ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کرو گے تو یہ ایک بڑی ڈراؤنی حقیقت ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ زبردستی وہ میزان یہاں قائم کر دے گا، اور جب وہ یہ میزان قائم کرے گا تو وہ اتنا بڑا ہوگا کہ وہ باقی تمام کائنات کا میزان ٹوٹ جائے گا۔ ابھی وہاں کا میزان چل رہا ہے، یہاں کا میزان ٹوٹا ہوا ہے، آسمانوں کا میزان چل رہا ہے، زمین کا میزان ٹوٹا ہوا ہے۔ اب وہ دن آنے والا ہے جب زمین کا میزان فکس کر دے گا اللہ، اور پورے کائنات کا میزان توڑ دے گا اس کا جوڑ کے۔ آسمان پھٹ جائیں گے، وانشقت السماء فکانت وردۃ کالدہان، جو بھی بات ہو رہی ہے کہ ساری چیزیں ہارمنی میں ہیں، حسبان سے چل رہی ہیں، صحیح چل رہی ہیں، وہ سب ٹوٹنے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میزان کھلنے والا ہے۔ اس کے کھلنے سے پہلے بہتری تمہاری یہی ہے کہ تم ابھی اس میزان پر پورے اتر جاؤ۔ تو یہ ایک وارننگ دی جا رہی ہے بڑے گہرے طریقے سے کہ آسمان سے سبق سیکھ لو۔ تو استاد یہاں پہ اتنی بڑی کائنات کے بارے میں بات ہوئی اور اچانک سے پھر کرپشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آپ نہ کرو، تو یہ کسی مائکرو لیول یا مطلب زندگی میں کوئی کرپشن، یا پھر ہماری تخلیق کو ہی لے کر، یعنی ہماری انسانی پیدائش کے مقصد ہی کو لے کر کوئی وہ ہے کرپشن کے بارے میں؟ ہر لیول پر ہے، یہ کھلے الفاظ ہیں اور ان کی ملٹیپل اپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ ایک تو میزان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روح اور جسم کے درمیان ایک بیلنس رکھا ہے اس دین میں۔ اس روح کی ضروریات ہیں، اس جسم کی ضروریات ہیں، ان دونوں کا بیلنس مینٹین کرو۔ اللہ تطغوا فی المیزان۔ ہم سے پہلے کچھ ادیان ہیں جو اتنے اسپریچول ہو گئے کہ انہوں نے جسم کی ضروریات کو بھلوا دیا۔ بودھسٹ ہو گئے، کیتھلکس ہو گئے، اور ہو گئے، رائٹ۔ اور مذاہب ہیں جس میں سارا زور ہی مٹیریل کے اوپر ہے۔ پورے خدا ہیں جن کا مقصد ہے دولت دینا، پورے خدا ہیں جن کا مقصد ہے اولاد دینا، سارا مقصد ہی مٹیریل ہے۔ اس مذہب میں کوئی اسپریچولیٹی ہے ہی نہیں، صرف مٹیریلزم ہے، رائٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک میزان دیا ہے دنیا اور آخرت کی بہتری دونوں کا، روح اور جسم دونوں کی بہتری کا، وہ بھی ایک میزان ہے۔ پھر آف کورس میزان فیملی کے اندر ہے، میزان آپ کے ٹائم کے اندر ہے، آپ کی فیملی کا حق بنتا ہے، آپ کی سوسائٹی کا حق بنتا ہے، آپ کے محلے کا حق بنتا ہے، آپ کا اپنا حق بنتا ہے، آپ کے اپنے پر ہر چیز میں ایک میزان ہے۔ میں ایکچولی سوچتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں کوئی بھی پہلو ہو، آپ کی اپنی صحت سے متعلق ہو، آپ کی فیملی سے متعلق ہو، آپ کے کام سے متعلق ہو، آپ کے پیسوں سے متعلق ہو، ہر انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں میزان کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر شعبے میں امبیلنس کا امکان بہت ہوتا ہے۔ اگر میں کام پہ فوکس ہو جاؤں تو فیملی کے لیے ٹائم نہیں نکلے گا، فیملی پہ سارا زور لگا دوں تو کام پیچھے رہ جائے گا، مسجد میں سارا وقت گزار دوں تو میری اپنے حقوق، میری فیملی کے حقوق، میرے کام کے حقوق کہاں جائیں گے سارے، رائٹ۔ انسان کیا کرتا ہے، اس کو کسی ایک چیز میں جا کے وہ باقی ساری چیزیں بھول جاتا ہے۔ یہاں میرے نزدیک میزان سمجھنے کی چیز کیا ہے کہ ہمیں ایکسٹریم نہیں بننا۔ کچھ لوگ مجھے ملتے ہیں، جی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں سارا دن قرآن پڑھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کیوں پڑھتے ہو؟ کس نے کہا تمہیں سارا دن قرآن پڑھنے کو؟ تمہاری فیملی نہیں؟ جی میں دنیا سے مجھے بس کوئی لاس نہیں ہے، کوئی مجھے کوئی شغف نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں رہی، دلچسپی نہیں ہے دنیا میں مجھے۔ اچھا، تو قرآن جو کہہ رہا ہے افلا ينظرون الى الابل والى الجبال والى السماء، تم کبھی گئے ہو ہائکنگ؟ نہیں گئے، تو قرآن تو کہہ رہا جاؤ، قرآن تو کہتا ہے پوری دنیا میں جاؤ، گھومو، جاؤ۔ کیسے کرو گے؟ وبالوالدین احسانا، نہیں میں والدین سے بات نہیں کرتا، وہ لوگ پتہ نہیں دنیا کی باتیں کرتے ہیں، میں بس قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کون سا قرآن پڑھ رہے ہو؟ یہ کون سا قرآن ہے، رائٹ؟ تو قرآن تو ہمیں
اپنی دنیا کے اندر لے جا رہا ہے، پھر باہر بھیج رہا ہے، پھر اندر لے جا رہا ہے، پھر باہر بھیج رہا ہے، اور ہر چیز میں بیلنس قائم کرنے کو کہہ رہا ہے. ہمیں حج پہ بھیجتا ہے ہمارا رب. حج ایسا وقت ہے جب آپ پوری دنیا بھول جاؤ، اب بس اللہ کے لیے آئے ہو یہاں پہ. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. کوئی بات نہیں، اگر کچھ وہاں جا کے کچھ بزنس بھی کرنا ہے کر لو. یا اللہ میں تو روحانی مقصد کے لیے، دنیاوی مقصد کے لیے تھوڑی. اتعلمون اللہ بدینکم، اللہ کو دین سکھاؤ گے. اللہ کو پتہ ہے تمہیں کیا چاہیے، تمہیں بیلنس چاہیے. اچھا، رمضان کا مہینہ سب سے روحانی مہینہ. کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ایسی آیات ان کا کہاں پہ ذکر؟ رمضان کی آیات میں ذکر. حج، اب حج میں آپ گئے ہیں، زیادہ سے زیادہ وقت گزارو. نہیں، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. کوئی بات نہیں. جو زیادہ دن رہنا چاہتا ہے کوئی بات نہیں، جو کم رہنا چاہتا ہے کوئی بات نہیں. یا اللہ یہ کچھ زیادہ آسان نہیں کر دیا آپ نے. مجھے تو امبیلنس پسند ہے. ہمیں کیا چاہیے؟ یا تو یہ اسلام از ٹو مچ، یہ جو بہت بہت مشکل ہے سر، یہ بہت مجھ سے نہیں ہوتا. یا اسلام از ناٹ انف. 5 نمازیں تو ہیں لیکن مجھے 20-30 اور جو ہے وہ نفل کرنے، مجھے مسجد سے جانا ہی نہیں ہے، مجھے مسجد میں ہی رہنا ہے. تمہیں کس نے کہا ہے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا؟ کو نکلو، اللہ کا رزق جا کے تلاش کرو اور پھر اللہ کو یاد کرو. اللہ کے نزدیک اگر وہاں بیٹھے رہنا بہتر ہوتا تمہارے لیے تو کیا کہتا؟ بیٹھے رہو. یہی کہتا نا. یہ ہم نے اسلام کے نام پہ میزان توڑا ہے، اپنی فیملیز میں میزان توڑا ہے، اپنے فائنینسز میں میزان توڑا ہے. ہم نے میزان توڑا ہے والدین کے حقوق میں. آدمی ہے، اس کی شادی ہے، اس کی بیوی کا حق ہے، اس کی ماں کا حق ہے، اس کے باپ کا حق ہے، اس کے ہمسایوں کا، اس کی بھائی بہنوں کا حق ہے، اولاد کا حق ہے. اب ان میں سے ایک کو آپ نے آگے کر دیا، آپ نے کہا بھی ماں کا حق ہے. ماں کے بارے میں بڑی شدید آیات ہیں قرآن میں، اور ماں کا حق سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی، حق سب سے. اچھا، ماں کہے اپنی بیوی سے جو ہے، اگر تم نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک ڈنر بھی کیا باہر جا کے، تم میرے ساتھ 4 دفعہ کرو گے، رائٹ؟ ورنہ ماں کا حق ادا نہیں ہوا. نہیں ماں میں نہیں کروں گا. کیسے بیٹھے ہو تم؟ پڑھا نہیں ہے وہ بالوالدین احسانا، رائٹ؟ ماں کا مقصد ہوتا ہے جب ماں بچے کو اس کی اولاد ہوتی ہے ماں کی، تو اس کا مقصد ہوتا ہے اپنے بچے کی حفاظت کرنا، جیسے وہ پیٹ کے اندر کر رہی تھی، اور اس کا تمام اہتمام کرنا. ہمارے کلچر نے کیا کیا؟ ماں کا مقصد ہے میرا بچہ مجھے فیڈ کرے گا، میری ایگو کو فیڈ کرے گا، میری سیلف اسٹیم کو فیڈ کرے گا، میری لونلینس کو فیڈ کرے گا. مجھے ڈپریشن ہو رہی ہے، میری ڈپریشن کو وہ دور کرے گا، میرے غصے کو وہ ٹھنڈا کرے گا. میرا بچہ میری سروس میں ہے. جب وہ پیٹ میں تھا تو میں اس کی سروس میں تھی، اب وہ میری سروس میں ہے، رائٹ؟ اور یہ ذہنیت جو ہے نا، یہ میزان کے خلاف ہے. ہم اپنے والدین کی سروس میں ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ ان کا مقصد ہی بن گیا کہ ہم سے سروس نکلوانا. وہ اس مقصد میں انسان اتنا گم جاتا ہے ہمارے کلچر میں کہ اس کو یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ اس کا بھی اپنا کوئی مقصد تھا. اس کا مقصد ہی بس یہ تھا خدمت کروانا اب یا کنٹرول ایگزرٹ کرنا. کیا ہو گیا ہے؟ ایک قسم کا ایک عجیب سائیکوسس ہے. پھر ہمارے کلچر میں جو میزان کے بارے میں ہم جنرلی بات کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں بات کرنی چاہیے ہماری سوسائٹی کے بارے میں. ہماری سوسائٹی میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک میزان رکھا ہے کہ کوشش کرو اور توکل کرو. ہماری سوسائٹی میں کیا ہے؟ بس اللہ پہ بھروسہ کریں جی، کیا کر سکتے ہیں، جو اللہ چاہے گا، ہم نے کچھ نہیں کرنا. ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو عاجز ہیں. ہماری کوشش سے کیا ہونا ہے؟ جو اللہ کرے گا وہی کرے گا. یہ میزان ہے؟ میرا میزان نہیں ہے. یہ قرآن کے خلاف ہے، لیکن ہم اسلام کے نام پر یہ باتیں. ایک تو ہے امبیلنس، جو لوگ دینی نہیں ہیں، مذہبی نہیں ہیں، اسلام سے ان کی کوئی خاص ایسوسیشن نہیں ہے، لبرل ہیں، ان کی لائف میں بھی میزان نہیں ہے. وہ آپ کو آسانی سے نظر آ جائے گا. مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جو لوگ
اسلام سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں اور پھر ان کے ہاں میزان نہیں ہے. اس سے مجھے زیادہ تکلیف ہوتی. کیوں؟ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے آپ کو ہرٹ کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے جو اسلام سے دور ہیں وہ مزید دور جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو امبیلنس ہی نظر آتا ہے. ان کو بیلنس نظر نہیں آتا کہ اسلام کا مقصد ہی بیلنس تھا. اب وہ لڑکے آ کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے دین پڑھنا ہے، دنیا نہیں پڑھنی. اب سورۃ البقرہ میں جب کہا ہے کہ جو لون ہے، جو قرض ہے، جی جی اور قرض کو لکھنے والا کوئی نہ ملے تو جو ایک ملے اس کو لکھنا چاہیے. فَلْيَكْتُبْ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اس کو لکھنا چاہیے اس میں سے جو اللہ نے اسے سکھایا، جو اللہ نے اسے سکھایا. یعنی کہ وہ ایک سیکولر ڈاکیومنٹ ہے، لون اگریمنٹ ہے، اس کو پڑھنا لکھنا سکھایا، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں کہ میں نے سکھایا. یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں علم القرآن، وہاں مما علمہ اللہ، یعنی وہ بھی اللہ کا سکھایا ہوا ہے. تو جس طرح میں نے آج کہا کہ، اور اس سیریز میں نے کہا کہ زبان بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے. تو دنیا کا علم، جیسے داؤد علیہ السلام کو لوہے کو پگھلانا سکھایا، اس سے مینوفیکچر کرنا سکھایا، اس سے آرمر بنانا سکھایا، سلاح بنانا سکھایا. آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا. ذوالقرنین کو پورا ڈیم بنانا سکھایا، اور اس نے لوگوں کو سکھایا، انہوں نے لوگوں کو سکھایا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے. قال ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے. ہمارے ہاں کیا امبیلنس ہے؟ یا تو دین پڑھ لو یا دنیا پڑھ لو، جیسے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. آپ طواف کر رہے ہیں، آپ احرام میں ہیں، آپ قیامت کے دن کی ریہرسل کر رہے ہیں، اور جب بھی آپ رکن یمانی سے گزرتے ہیں کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو یہ میزان ہم نے خود توڑا ہے. ایک میزان اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اس میزان میں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، ہمیں اپنی فیملی لائف، اپنی کریئر لائف، اپنی ایجوکیشن، اپنی ہیلتھ، اپنی اسپریچویلٹی، ان تمام کو ساتھ ایک میزان میں لے کے چلنا ہے. اور یہ میزان اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمارے دین کو آسان بنایا ہے. ہم بناتے ہیں مشکل، ہم بھاگتے ہیں اس دین سے، اور ہم اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. اور جو لوگ دین سے دور ہیں، جو اپنے آپ کو لیٹس سے لبرل سمجھتے ہیں، پروگریسو سمجھتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ میں مسلمان تو ہوں لیکن میں اتنا اسٹرکٹ نہیں ہوں، رائٹ؟ تو پھر وہ بیلنس کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، بیلنس ہونا چاہیے انسان کو. یعنی وہ اپنے امبیلنس کو بیلنس کے الفاظ سے بیان کرتے ہیں، رائٹ؟ میں نماز وغیرہ تو نہیں پڑھتا، لیکن آئی ایم اے گڈ پرسن، میں کسی کو دھکا نہیں دیتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، اور یہ نہیں کرتا. اور پھر آپ کی زندگی میں اب ایک اسپریچول امبیلنس آ رہا ہے. جب آپ نماز نہیں کریں گے تو آپ کی جو انٹرنل سائیکالوجی ہے وہ خراب ہونی شروع ہو جائے گی، امبیلنس ہونی شروع ہو جائے گی. آپ کو لگے گا کہ آپ کا کریئر ٹھیک جا رہا ہے، آپ سوشلی ایکسیپٹیبل ہیں، آپ ہر طرف سے ہر باکس چیک ہو رہا ہے. انٹرنلی آپ کی کچھ میکینکس خراب ہو رہی ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا. آپ کو پتہ ہے، آپ کنفیس نہیں کر سکتے باہر، مگر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز آپ کو بے حیائی سے اور گندگی سے اور منکرات سے روکتی ہے، بری چیزوں سے روکتی ہے. نماز چھوڑ دی تو جو چیز آپ کو بے حیائی سے اور گندگی سے نہیں روک رہی تھی وہ آپ نے ہٹا دیا، آپ نے امیون سسٹم خراب کر دیا اپنا. تو آپ کو لگے گا باہر سے کہ نہیں، آئی ایم پرفیکٹلی فائن، لیکن اسپریچولی سائیکولوجیکلی آپ ڈیمیج ہو رہے ہیں، آپ کے اندر امبیلنس ہے. وہ امبیلنس شاید باہر نظر نہ آئے کسی کو، لیکن پرائیویٹلی آپ کو پتہ ہے آپ کے اندر ہے، اس کی ڈیمیج ہے. تو اسی طرح مجھے اپنی زندگی میں دیکھنا پڑے گا کہ میرا امبیلنس کا ہے. میرا کیا اسپریچول امبیلنس ہے، میرا سوشل امبیلنس ہے، مٹیریل امبیلنس ہے، فائنینشیل امبیلنس ہے، میرا فیملی امبیلنس ہے، کہاں پہ ہے میرا امبیلنس. اور پھر میں آیت پڑھوں اللہ تطغوا فی المیزان. حدود کے بارے میں ہم جب حدود کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کوئی سزا ہے، کوئی ہاتھ کاٹنا، چور کا ہاتھ کاٹنا، یا قاتل کو سزائے موت دینا، اسی کو ہم حد کہتے ہیں، حدود، پنشمنٹس، رائٹ؟ قرآن میں حدود اللہ کا لفظ غالباً 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک عمومی والحافظین لحدود اللہ سورۃ توبہ میں. باقی ہر دفعہ وہ فیملی لاء میں آیا ہے، خاص طور پہ طلاق کے معاملے میں، طلاق کے معاملے میں، جائیداد کے معاملے میں. وہاں پہ بیلنس رکھو نا، ان حدود سے باہر نہ جاؤ.
جو چیز حد سے باہر جاتی ہے وہ امبیلنس ہو جاتی ہے. حدود کا مطلب ہی باؤنڈری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اسکیم دی ہے، جو ہمیں لا دیا ہے، اس کا مقصد ہے میزان سوسائٹی میں. لیقوم الناس بالقسط وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. تو اب آسمان کو میزان بتا دیا، ہمارے قرآن کو بھی میزان بتا دیا، اور پھر ہمیں کہا تمہاری زندگی میں بھی میزان ہونا چاہیے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. پھر ہمارے کلچر میں کیا ہے؟ جھوٹ بولنا. اتنا امبیلنس ہے جھوٹ کا، اتنا امبیلنس ہے فراڈ کا. رائٹ، کوئی آپ سے کہے گا کہ جی بس فکر ہی نہ کریں، ہو گیا. بس 10 منٹ میں آ رہا ہوں جی. وعدوں میں امبیلنس، وقت میں امبیلنس، وقت کی قدر نہیں. آپ شادی کارڈ پرنٹ کر رہے ہیں جی 8 بجے ہوگا، سب کو پتا ہے 12 بجے ہوگا. رائٹ. تو ہم نے ایک بس آپ اب میں نکل گیا ہوں، گھر سے میں نکل گیا ہوں، وہ باتھ روم میں ابھی گھر سے نکل گیا ہوں. اس طرح سے جھوٹ بولنا. تو یہ آیات صرف پڑھنے کی نہیں ہے، یہ ایک پرنسپل ہے سوسائٹی کا. رائٹ، اللہ تطغوا فی المیزان. یہ آپ کو جس سوسائٹی میں تھوڑا سا بھی آپ دیکھیں گے نا کہ وہ میزان اپلائی کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اس سوسائٹی میں ہر طرح کی امپروومنٹ آ رہی ہے. اور پھر آپ کہیں گے یہ غیر مسلمانوں میں اتنی اچھی سوسائٹی کیوں ہے، ہماری اتنی خراب کیوں ہے؟ کیونکہ وہ میزان کے پابند ہیں میرے بھائی، وہ میزان کے پابند ہیں. جب وہ ریڈ لائٹ دیکھتے ہیں تو گاڑی روک دیتے ہیں، جب وہ ون وے دیکھتے ہیں تو اس طرف نہیں جاتے، تو وہ نو پارکنگ دیکھتے ہیں تو وہاں پارک نہیں کرتے گاڑی. وہ ہم کیا کرتے ہیں؟ او خیر ہے، پولیس والا نہیں ہے کہیں، وہ کچھ نہیں ہوتا. اب ایک بندہ کرے، 2 بندہ کرے، 2-3 کروڑ بندے کہیں کچھ نہیں ہوتا، تو کیا ہوگا اس سوسائٹی میں؟ امبیلنس ہی ہوگا، کیوس ہوگا، کرائم ہوگا، کرپشن ہوگی. رائٹ. تو یہ باتیں تو سمپل ہیں، لیکن اگر آپ ان کو اپنی پرنسپل، میرے ہو سکتا ہے ہماری آڈینس میں کچھ لوگوں جو بزنس اونرز ہیں، اپنے بزنس میں بیلنس لے آؤ، بیلنس سیلریز دو، بیلنس ورک آورز رکھو. آپ کے کمپنی میں آپ کے امپلائیز میں کچھ مدرز ہیں، ان کو اپنے بچوں کے لیے بھی ٹائم چاہیے. آپ کو ہیومین ہونا چاہیے. تو استاد اس میں 2 پہلو آ رہے ہیں. ایک یہ کہ ایک آلریڈی ایک سیٹ اپ ہے یا رول ہے، آپ یعنی اس میں آپ خلل نہ ڈالیں، اور دوسرا ہے کہ آپ اپنے آپ سے سٹارٹ کریں ایکٹیولی، کہ آپ اپنے اون سے یعنی وزن قائم کریں. کیونکہ ان آیت میں بھی جو ایمفیسس اتنا ہے کہ پہلے تو کہا ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان، یعنی میزان جو ہے آلریڈی اس میں خلل نہ ڈالنا، اور پھر کہا ہے واقیم الوزن، یعنی قائم آپ کرو. بہرحال مجھے نا ابھی بھی اس بارے میں تھوڑا یہ ہے کہ یہ جو 2 احکامات یہاں پہ آئے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، جو کمانڈ ٹائپ ہیں تھوڑا دوسرے آیات سے ہٹ کر، ان کا تعلق میں پچھلی آیات سے بلڈ نہیں کر پا رہی، یعنی اسپیسیفکلی رحمان کے ساتھ، کیونکہ وہ ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا. تو یعنی اللہ تعالیٰ کو اس چیز کو بیان کرتے ہوئے اس کی کیوں نہیں یاد آیا؟ کیوں ہمیں یاد کرایا؟ اوکے، کیوں ہمیں یاد کرایا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں سوچو. انسان کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے، بیبی سے ہو کے، انفنٹ سے ہو کے، ٹاڈلر سے ہو کے، چائلڈ سے ہو کے، ٹین ایج سے ہو کے ایڈلٹ. ڈیولپمنٹل سٹیجز ہوتی ہیں. پودے کی نشوونما کیسے ہوتی ہے؟ سٹیجز میں ہوتی ہے. قرآن کی تعلیم کیسے کی گئی؟ سٹیجز میں کی گئی. ہر سٹیج کی اپنی نیڈز ہوتی ہیں. جتنا کھانا بچہ کھا سکتا ہے، وہ جتنا کھانا اڈلٹ کھا سکتا ہے بچہ نہیں کھا سکتا. جتنا پریشر آپ اڈلٹ پہ ڈال سکتے ہیں بچے پہ نہیں ڈال سکتے. رائٹ. یعنی کہ جو سٹیجز آف ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں نا، ہر سٹیج کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، اپنا اسکیل ہوتا ہے. لکلی مقال مقام، ہر جگہ ہر کال کا اپنا مقام ہوتا ہے. جس طریقے سے آپ بچے سے بات کرتے ہیں اس طریقے سے آپ اڈلٹ سے بات نہیں کرتے، جس طریقے سے آپ اڈلٹ سے بات کرتے ہیں اس طریقے سے آپ بچے سے بات نہیں کرتے. رائٹ. اسی میں رحمت ہے، اسکیل میں رحمت ہے. رحمت کیسے ڈیلیور ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ ہر چیز اپنی جگہ پر، ہر چیز اپنی جگہ. میزان کیا ہے؟ انسان اپنی اپنی لائف میں کیا پرنسپل لائے کہ میں نے ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ ظلم نہیں ہوگا، رحمت ہوگی، لوگوں پر خیال رکھا جائے گا، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی. اللہ کے نظام، رحمت کا جو نظام ہے نا اللہ کا، وہ اصل میں میزان ہے. میزان کے بغیر رحمت چلی جاتی ہے. یہ دونوں انٹرٹوائنڈ ہیں، انٹر لنکڈ ہیں.
قرآن خود میزان ہے، قرآن خود رحمت ہے. آسمان کا ایک نظام ہے، بادلوں کا ایک نظام ہے، وہ ایک میزان سے چل رہے ہیں، لیکن اس میزان کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، ہم پر رحمت ہوتی ہے. سورج کا ایک نظام ہے، وہ اپنے نظام سے چل رہا ہے، لیکن سورج کی روشنی کی وجہ سے اور اس کے پرفیکٹ ڈسٹینس کی وجہ سے فوٹو سینتھسس ہوتا ہے، ہم پر رحمت ہوتی ہے، ہمارے اوپر بالکل وائٹامن ڈی آتی ہے. تو ہر نظام میں جو میزان ہے نا، وہ میزان رحمت کا ڈلیوری سسٹم ہے. رحمت ڈلیور کیسے ہو رہی ہے ہم پر؟ میزان کے ذریعے سے. رائٹ. آپ کی آنکھیں چل رہی ہیں، آپ کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، لیکن ان کے پیچھے ایک پورا سسٹم ہے اور اس کا بیلنس ہے. اس کے سیلز آؤٹ گرو نہیں ہو رہے، یا اس کا کوئی ایک آرگن جو ہے وہ ڈسکنیکٹ نہیں ہو رہا. اس کا بھی ایک میزان ہے اس کے اندر، جس کی وجہ سے یہ آنکھ چل رہی ہے. برین کا اپنا میزان ہے جس کی وجہ سے برین چل رہا ہے. تو تمام رحمتیں جو ہیں وہ میزان کی وجہ سے تو چل رہی ہیں. بالکل رائٹ. تو جوڑ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت کے بارے میں سوچنا سکھایا، اس کے بعد ہمیں سکھایا کہ رحمت کیسے پہنچتی ہے ہم تک. قرآن کے ذریعے سے جو خود میزان ہے، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. آسمان کے ذریعے سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، ہمیں رزق ملتا ہے، وہ بھی میزان سے چل رہا ہے. پھر زمین میں جو کچھ اگ رہا ہے وہ بھی میزان سے چل رہا ہے. ابھی آپ آگے ہم جا کے دیکھیں گے ان آیات میں کہ پودے اگتے ہیں. پودے کیسے اگتے ہیں؟ سیزنز کی وجہ سے. سیزنز کہاں سے آ رہے ہیں؟ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، وہاں سے آ رہے ہیں سیزنز. آسمان کے میزان کی وجہ سے زمین کی پروڈکٹ کا میزان چل رہا ہے. یعنی زمین کی ڈیپینڈنس ہے آسمان کے اوپر. رائٹ. اور اگر آسمان آؤٹ آف بیلنس ہو تو زمین تو ایبسولوٹلی آؤٹ آف بیلنس ہو. اگر چاند تھوڑا سا ہٹ جائے اپنی جگہ سے، کیا ہونا ہے زمین پر؟ چاند تھوڑا سا قریب آ جائے تو کیا ہوگا ٹائڈس کے ساتھ؟ رائٹ. بربادی پھیلے گی، تباہی پھیلے گی، موت پھیلے گی، سونامیز آئیں گی. رائٹ. تو that's it's very profound, but it's so simple and so heavy at the same time. اگر ہم اپنی زندگی میں میزان نہیں لائیں گے اور ہم جو اسٹیبلش میزان ہے اس کو رسپیکٹ نہیں کریں گے، تو پھر ہم اپنے آپ سے اور اپنی سوسائٹی سے رحمت ہٹا رہے ہیں. اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ سیکھنے جا رہے ہیں کیسا اسپاؤس ڈھونڈتا ہے انسان؟ خوبصورت ہو، جو ایک مقصد پورا کرے، ہم آہنگی ہو، انڈرسٹینڈنگ اور خوبصورت بھی ہو. دونوں چیزیں. آپ دنیا کے کسی وینچر میں نہیں جا سکتے جہاں آپ کو یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ملیں گی. ہم نے اسلام کے ساتھ کیا کیا؟ نہیں، اسلام جو ہے نا یہ بامقصد دین ہے. جی خوبصورت نہیں، خوبصورتی کی ضرورت نہیں. آپ جہنم میں جلو گے اگر فالو نہیں کرو گے. اوکے. اور سختی سے پڑھانا پڑے گا. اٹس نو لافنگ میٹر. تو ہم نے اسلام سے کیا کیا؟ اسلام سے خوبصورتی ہم نے ہٹا دی.